السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں فرسٹ ایئر کے پیپر بہت ہی قریب ہیں۔ کچھ بچے جنہیں حصہ قواعد بہت زیادہ مشکل یا پھر اپنی سمجھ سے باہر لگتا ہے میری طرح، تو وہ ان کے لیے جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تشبیہ، اس کا پہلا رکن ہوتا ہے تشبیہ۔ تشبیہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب مشابہت پیدا کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ فار ایگزامپل، آپ ایگزامپل دیکھیے نا، آپ میری بات سنیے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اس کے جیسا ہے، جیسا جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں نا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، وہ اس کی مانند دکھتی ہے، وہ اس کی مانند خوبصورت ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تشبیہ۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ تشبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت ہو، جب ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جو ہے نا کمپیئر کیا جائے، کہا جائے کہ وہ اس کی جیسی ہے، کہ وہ اس کی مانند ہے، اسے کہا جاتا ہے تشبیہ۔ آئی ہوپ آپ کو آسان جو ہے ایگزامپل سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے، تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ اس چشمے کا پانی اس چشمے کی مانند ٹھنڈا ہے، یہ تشابہ، یہ دیکھیں تشبیہ ہو گئی نا۔ اس چشمے کا پانی اس چشمے کی مانند یا جیسا کے الفاظ آ جائیں تو یہ ہوگی تشبیہ۔ شازیہ پھول کی مانند ہے، پھول کی مانند، اب وہ پھول تو نہیں ہے نا، اب اسے کمپیئر کیا جا رہا ہے، مانند یا جیسا قرار دیا جائے تو وہ ہوگا تشبیہ۔ شازیہ ناہید کی مانند ہے، مانند یا جیسا کے الفاظ بار بار کہہ رہی ہوں کہ اگر استعمال ہوں گے تو وہ ہوگی تشبیہ۔ دین وی ول ڈسکسڈ جو ہے نا ارکان تشبیہ۔ آئی ہوپ آپ کو تشبیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں ارکان تشبیہ کی طرف سے۔ اوکے، سب سے پہلے اس کا ایک رکن ہے مشبہ۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے اگزامپل میں کیا کہا ہے؟ شازیہ پھول کی مانند ہے، تو شازیہ کیا ہو گئی؟ شازیہ ہو گئی مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ اب ہم شازیہ کو تشبیہ دے رہے ہیں نا کہ وہ ناہید کی مانند ہے یا وہ پھول کی مانند ہے، تو شازیہ اس میں ہوگی ہمارے پاس مشبہ، اور جو ناہید اور پھول ہوں گے جن کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہوں گے وہ ہوگا مشبہ بے۔ بہت ہی ایزی چیز ہے، آپ لوگ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ دیکھیے میں کیا کہہ رہی ہوں، مشبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کو مانند قرار دیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل ہم شازیہ کو مانند قرار دے رہے ہیں، تو شازیہ اس میں ہے ہمارے پاس مشبہ، اور ہم جس چیز کے ساتھ اسے کمپیئر کر رہے ہیں مشبہ بے۔ فار ایگزامپل شازیہ پھول کی مانند ہے تو اس میں پھول ہوگا مشبہ بے، اور مشبہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ شازیہ۔ تو اس میں ہمارے پاس شازیہ کیا ہوگی؟ ایسے سمجھیں آپ، مشبہ جسے ہم کمپیئر کر رہے ہیں اس ایگزامپل کے تحت، ان ایگزامپلس کے تحت، اور اس میں ہمارے پاس پھول جو ہے نا وہ ہوگا مشبہ بے۔ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اگر آپ غور کر رہے ہیں تو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وجہ تشبیہ۔ آگے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی ایگزامپل سے، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی، آئی ہوپ سو۔ وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، تو کیا ہوتی ہے یہ؟ وہ مشترک خوبی یا جو مشبہ اور مشبہ بے میں پائی جائے۔ اب وجہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ وجہ کیا ہے، تشبیہ ہم اسے کیوں دے رہے ہیں۔ اب ہم شازیہ کو پھول کی مانند کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی وجہ تشبیہ ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے مزاج کی وجہ سے، اس کے کیا پتہ نازک مزاج ہے، پھول کے جیسا اس کا نازک مزاج ہے، وہ پھول کی مانند خوبصورت ہے، اسی وجہ سے حسن و جمال ہے اس میں پھول کی مانند۔ یہ ہے وجہ تشبیہ، کہ ہم اس کو کس بنا پر، کس وجہ سے ہم اسے پھول کی مانند قرار کہہ رہے ہیں یا اسے اس کا جیسا کہہ رہے ہیں۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو کنسیپٹ دے رہی ہوں، میں آپ کو ریڈ نہیں کروا رہی، لیکچر بورنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آئی ہوپ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بورنگ نہ لگے۔ اچھا، اب ہم آئیں گے حروف تشبیہ یا عادات تشبیہ۔ اب حروف تشبیہ یا عادات تشبیہ، ہم جیسے کہ کہہ چکے ہیں کہ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ مانند، جیسا یا مانند کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو انہیں کہا جائے گا حروف تشبیہ۔ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں وہ ہوں گے حروف تشبیہ یا عادات تشبیہ۔ جیسا، جیسی، جیسے، ایسا، ایسے، ایسی، مثل، مانند، طرح، سا، سی، کے، گویا، فار ایگزامپل یہی سب ہیں وغیرہ۔ غرض تشبیہ، اب غرض تشبیہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، جس مقصد کے لیے، اسے کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ اوکے، اب دیکھیے اس میں کچھ ایگزامپلز ہیں۔ بچے کے رخسار جو ہے نا ریشم کی طرح نرم و ملائم ہے۔ آپ میرے خیال سے آپ نیچے والے دیکھیں ہی نا، آپ صرف اوپر والی لائنز دیکھیں، میں آپ کو بھی سمجھا دوں گی۔ بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم اور ملائم ہے۔ اب آپ آرام سے سوچئے، طرح کا لفظ آ گیا، یہ تو ہو گئی تشبیہ۔ طرح، جیسا، جیسی اگر الفاظ آ جائیں تو یہ ہوگی تشبیہ۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ تشبیہ ہے۔ اب بچہ جو ہے نا، جس بچے کے رخسار جسے ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ ہے مشبہ، ٹھیک ہے نا؟
کیا ہے یہ؟ بچے کے رخسار. یہ ہے مشبہ. ریشم جو ہے نا جس کے ساتھ ہم اسے کمپیئر کر رہے ہیں، ریشم، تو ریشم اس میں ہے مشبہ بے. سمجھ آ رہی ہے؟ حرف تشبیہ جو ہے نا اس میں کی طرح ہے، کی طرح. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ نرم و ملائم، کہ وہ ملائم جس طریقے سے ہے. اب آپ اسی ایگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے میں نے آپ کو کیا کہا ہے، بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہے. اس میں مشبہ آ گیا رخسار، یعنی رخسار کو ہم تشبیہ کر رہے ہیں نا ریشم کے ساتھ. ریشم جیسے وہ ہے نہیں، ہم اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، ہم اسے اس کے مانند جیسا قرار دینا چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے رخسار ہمارے پاس ہو گیا ہے مشبہ. مشبہ بھی ہمارے پاس ہو گیا ہے ریشم، یعنی ریشم جو ہے نا ہمارے پاس مشبہ بھی ہے. ریشم کے ساتھ ہم بچے کے رخسار کو کمپیئر کر رہے ہیں، ہم مشابہہ کر رہے ہیں، ہم اسے تشبیہ دے رہے ہیں. حرف تشبیہ کی طرح ہے. اور وجہ تشبیہ، ہم اسے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں، کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ نرم و ملائم کی وجہ سے، کیونکہ بچے کے رخسار اسی طرح نرم و ملائم ہے جس طرح ریشم نرم و ملائم ہوتے ہیں، ہم اسی کے ساتھ اسے تشبیہ دے رہے ہیں. دیکھیے ہم نے پیچھے بھی کچھ پڑھا ہے اور ہم اب آگے دیکھ رہے ہیں ایم سی کیوز کی طرف سے، تاکہ آپ کا سارا جو ہے نا کنسیپٹ وہ کلیئر ہو جائے. تشبیہ کا لفظ نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے شبہ سے. بی آپشن درست ہے. شبہ کے کیا معنی ہیں؟ شبہ کے معنی مماثلت کے ہیں. تشبیہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کی ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں علم بیان کی روح سے تشبیہ سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کا کسی مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا. ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ ارکان تشبیہ 5 ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. مشبہ، مشبہ بے، غرض تشبیہ، اس کے علاوہ جو حروف یا عادات ہم یوز کرتے ہیں، اور غرض تشبیہ، وجہ شبہ، یہ ہیں 5. اور نیکسٹ ایم سی کیوز ہے مشبہ کہتے کسے ہیں؟ وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ. جس سے تشبیہ دی جائے وہ ہوتا ہے مشبہ بے. جس کو تشبیہ دی جائے وہ ہے مشبہ. ابھی ہم پچھلا ایم سی کیوز بھی یہی پڑھا ہے، مشبہ بے وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے، وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے. نواں ایم سی کیوز ہے وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے تو اسے کہتے ہیں مشبہ بے. وہ مشترک خصوصیات یا صرف جو مشبہ اور مشبہ بے میں پائی جائے اسے کہتے ہیں وجہ شبہ. غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں غرض تشبیہ. جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ کہتے ہیں. 13واں ایم سی کیوز ہے حروف تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں انہیں کہتے ہیں ہم حروف تشبیہ. وہ حروف جو تشبیہ کو دینے کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں. حرف تشبیہ مانند. حروف تشبیہ کا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا عادات تشبیہ. ایم سی کیوز اگر آپ کو آتے ہوں گے تو ہی آپ کا اردو میں اچھے نمبر لینا ممکن ہے، کیونکہ ایم سی کیوز بھی 20 نمبر کے ہوتے ہیں، یہ بھی اتنا ہی کردار ادا کرتے ہیں، تو اس میں بھی محنت کیا کریں آپ لوگ. تشبیہ ہے تو ہے شیر کی طرح بہادر. طرح کا لفظ آ گیا نا تو تشبیہ ہو گئی. رخسار پھول کی مانند ہے. اس جملے میں مشبہ کیا ہے؟ اب آپ بتائیں. رخسار ہے، دیکھ لیں آپ لوگ. سابقہ جملوں میں مشبہ بے کیا ہے؟ 19واں ایم سی کیوز ہے سابقہ جملوں میں مطلب رخسار پھول کی مانند ہے تو مشبہ بے اس میں کیا ہے؟ تو اس میں اوبویسلی پھول ہے جس سے تشبیہ دی گئی ہے. سابقہ جملے میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ مانند ہے. دیکھیں مانند ہے یہاں پر مانند. طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ہے مشبہ اور مشبہ بے کو کلیکٹیولی کہا جاتا ہے طرفین تشبیہ. بلی کی کھال ریشم کی طرح نرم و ملائم ہے. اس کا آنسر آپ مجھے کامنٹ کریں گے. اینڈ پلیز لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، میری محنت آپ کو اس میں دکھی ہو، تو پلیز ایک سبسکرائب بھی کر دیجیے.